جی تو میں نے جس میں لکھا ہے کہ اس میں جنوں کے تاثرات جو ان کے قرآن کے بارے میں تھے وہ بیان کیے ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حق جہاں بھی جس صورت میں بھی سامنے آئے، دنیا کی ہر ذی شعور مخلوق اسے ماننے کی مکلف ہے، اور بہت اللہ بہت تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اور یہ کہ جس طرح انسانوں میں نیک اور بد الگ الگ ہیں انجام کے لحاظ سے، اسی طرح جنوں میں بھی نیک اور بد الگ الگ ہیں، اور یہ کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور رسول کا کام اللہ کا پیغام اس کے لوگوں تک بے کم و کاست پہنچا دینا ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ بات کہ ان کی اس میں یعنی یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں پیغمبروں کی لمٹس بھی بیان ہو گئی ہیں، ان کی رسپانسبلٹی کی لمٹس ہی بیان ہو گئی ہیں، اور اس انتظام اہتمام کا ذکر بھی ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے معاملے میں کرتے ہیں، جو جو جس کو جنہوں نے بھی جس کا ذکر کیا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اینڈ میں جب وہ کہا نا جی کہ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، کہ جہاں تک اس کے سلیکٹڈ چوزن رسولوں کا تعلق ہے، وہ ان کے آگے اور پیچھے پہرے لگا کے رکھتا ہے. تو جی یہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا، اور جنہوں نے بھی جو جب اپنے آسمان کے ٹریولز کو بیان کیا ہے ریسنٹ ٹائمز میں، تو اس کا ذکر کیا کہ وہ بالکل بند ہوئے پڑے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا جی. عائشہ اچھا یہ سینٹرل آئیڈیا بتا رہے ہیں نا اس وقت ہم؟ جی جی جی. اچھا central idea of the surah is to inform people of Allah's greatness and power and how Allah's creation obey him and are rewarded for their obedience. This surah also clearly differentiates between the two paths, that is the path of good leading to God's pleasure and the evil path leading to God's wrath. رائٹ رائٹ. ٹھیک ہے جی. اور اس میں آپ نے ایک جو یہ ایسپیکٹ ہے اس کو سینٹرل آئیڈیا میں نہیں لکھا ہے کہ یہاں پر جو شروع کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں تو پورے کا پورا اصل میں ایک انفارمیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جنوں کا کیا ریئیکشن ہے، رسپانس ہے اس کو سننے کا. اس کی کوئی خاص وجہ آپ would you like to share کہ یعنی وہ آپ کے خیال میں اس میں بیان ہو جاتا ہے؟ نہیں، مجھے لگا کہ وہ جو میں نے آخر میں کہا ہے نا کہ وہ جو دو رستے ہیں the path of good and the path of bad، تو وہ sort of اس کو کور کر رہے ہیں، کیونکہ جنوں کا تو as you said کہ بھئی لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا اس وقت کے لوگوں کو، نہیں مطلب پتا تھا بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ جنوں کا کلام ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے سامنے رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ خود سے نہیں انہوں نے بنایا، لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو جنوں کا القاء ہے. بیکاز دس واز دیئر ایکسپیرئنس. ان کے جو شعراء تھے ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ یہ کہانت کا علم جو تھا ان کے ہاں، اور اس کے بعد شاعری کا جو علم تھا، جو شاعری کی جو صنعت تھی پوری کی پوری انڈسٹری تھی، وہ اس کے اندر ان کا یوں سمجھ لیں کہ ان پٹ مانا جاتا تھا. رائٹ اور رانگ دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ، ان کا ان پٹ مانا جاتا تھا. تو اس پہلو سے ان کو اسکرائب کر دیا. اب یہ جو بات ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جب کہا کہ کل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ جب جنوں کی طرف سے اس گواہی کو پریزنٹ کیا ہے تو اگر اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیں یعنی کیوں پریزنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات کہ جن جو ہیں ان کے بارے میں ماحول میں کچھ باتیں چل رہی ہیں، یہ ہے جو ایک بڑی میجر یوں سمجھ لیں کہ فل ان دا بلینکس کرنا ہے ایک ریڈر کو قرآن پڑھتے ہوئے، کہ جس وقت جب قرآن مجید ایک فینومینا یا فینومینن کا ذکر کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، سوشل کانٹیکسٹ، کلچرل کانٹیکسٹ ہے کیا. یعنی سوسائٹی میں یہ باتیں چل رہی ہیں، قرآن مجید نے آ کے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ مجھے یہ الہام کیا گیا کہ جب جنوں نے اس کلام کو سنا تو ان کا رسپانس کیا تھا.
سوسائٹی میں اگین اس کو ذہن میں رکھیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنوں کا القاء ہے, ٹھیک ہے جی, یہ محمد نے, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں خود نہیں بنایا, لیکن یہ کہ یہ جنوں کا القاء ہے, پھر یہ خدا کا کلام نہیں ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ یہ کہیں گے کہ ورنہ جنوں کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ دس از این irrelevant information for instance for me, ٹھیک ہے جی, اگر میرے ذہن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ مسئلہ, کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے فرشتوں کو کہا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں یا خدا یہ ہمارے معبود ہیں, یہ جن کی پوجا ہم کرتے ہیں, یہ اصل میں ہم نے فرشتوں کے بت بنائے ہوئے ہیں, تو قرآن نے, اور پھر ہم ان سے مانگتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں. سورہ صافات کو دیکھیں تو وہاں پہ شروع میں یہ کہا کہ صفیں باندھے کھڑے ہیں ہم خدا کے حضور میں, ہماری کوئی مجال نہیں کہ ہم بول سکیں. یہ جو اس یوں سمجھ لیں کہ جب سورہ صافات شروع ہوتی ہے تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے, واٹ از دا نیڈ ٹو سے دس, واٹ از دا نیڈ ٹو انفارم می اباؤٹ اٹ. یعنی میرے لیے تو یہ سوال نہیں ہے, سوسائٹی میں سوال موجود تھا. یہ ہے جو امپورٹنٹ چیز ہم کو, جو وچ میکس اٹ لٹل ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن, یعنی اس لیے کیونکہ ہم اس طرح کے لٹریچر کو جانتے نہیں ہیں. یہ عائشہ میں بات واضح کر سکا جی؟ جی سر, بالکل صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی جو سینٹینس بولا نا کہ اٹ میکس اٹ لٹل ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن, جی جی جی, یہ بات مجھے مطلب یہ جب نہیں مطلب سمجھ آتی کہ وائی شوڈ دا قرآن بی ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. نہیں دیکھیں, the thing that makes it difficult is that our cultural social outlook has completely altered. The Quran was not at all difficult to understand for those who were living there. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل میں وہ کانٹیکسٹ اتنا واضح تھا کہ ان کے لیے اس کو, مثال کے طور پر ان کو یہ بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑی کہ سورہ جن کس کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہی ہے. میری بات واضح ہو رہی تھی؟ یعنی جی وہ تو صحیح ہے, لیکن پھر ہم بھی تو اب پڑھ رہے ہیں نا. وٹ آئی مین کہ ہمارے لیے بھی آئیڈیلی ایزی ہی ہونا چاہیے تھا نا, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. کوائٹ رائٹ. اور میرا خیال ہے کہ یہ جس وقت آپ یعنی اس پہلو سے اس پہ غور کرنا شروع کریں گے کہ یہ اصل میں صرف یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز ایز ویل, ٹھیک ہے جی, کہ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں, کیا ضرورت پڑ گئی یہ بتانے کی کہ صفیں باندھے کھڑے ہیں فرشتے اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ بول سکے, یہ جو بات ہے. اچھا, پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ سورہ جن پڑھی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو میں نے ساری بات کی ہے یہ میں نے خود سے اپنا ایک کانٹیکسٹ بنا کے اس میں ڈال دیا ہے, بلکہ آپ کو جب وہ پچھلی بڑی صورتوں میں جب ہم آئیں گے, یہ تیسرے چوتھے پانچویں گروپ میں, تو آپ کو اس چیز کی ایکسپریسلی چیزیں بھی مل جائیں گی کہ وہ کہتے ہیں جنوں کے کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں جنوں کو بھی خدا کے بچے مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس پہلو کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اصل میں اس پہلو سے کچھ ایک غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے قرآن کو ظاہر ہے کہ ایک جگہ سے شروع کیا نا جی, اس کے پیچھے آگے چیزیں چل رہی ہیں. تو مجھے اس وقت بتانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ اصل میں عربوں کے کچھ بلیفز ہیں. آپ کو جس وقت وہ پورا قرآن آپ کے سامنے ہوگا اور اس کو پڑھتے رہیے, ٹھیک ہے جی, دس از امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ کیپ ریڈنگ اٹ بیکاز دس از گوئنگ ٹو امپروو اپون یور انڈرسٹینڈنگ آف دی قرآن. کہ آپ پورے قرآن کو پڑھتے رہیں, اس حصے کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اس کی روشنی میں اس کے بارے میں سوالات بھی مرتب کرتے رہیں کہ یہاں پر یہ جو بات ہوئی ہے, یہ پیچھے مثال کے طور پر ایک سورہ میں, سورہ شعراء میں جنوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے, سورہ احقاف میں جنوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے. ان کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ اصل میں اس سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. بیسکلی اس کو ایز اے ہول پڑھنا ہے, اس میں پک اینڈ چوز نہیں کرنا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اور سوالوں کو اگنور نہیں کرنا. یعنی دس از این امپورٹنٹ تھنگ. قرآن کی سمجھنے میں جو سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ چیز پیدا ہوگی ہمارے اندر, وہ کوشچنز پیدا کریں گے کہ جو ہمیں اس طرف راغب کریں گے یہاں پر یہ بات کیوں آ گئی ہے.
صحیح, thank you. but there is no guarantee. جب آپ کا جو سوال ہے, میں یہ نہیں ہرگز خدا نخواستہ کلیم کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ سوال کریں گے تو میرے پاس جواب ہوگا, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح غور کرنا چاہیے, even if we don't find an answer, even if we don't find an answer. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. جی جی فریحہ. سر میں نے سورہ جن نہیں کی ہے, میری طبیعت بہت خراب رہی ہے 2-3 ہفتوں میں, تو میں نے نہیں کی ہوئی وہ. تو اب کیسے طبیعت ہے جی؟ اب میں نے سورہ جی اب بہتر ہے, اب تھوڑی بہتر ہے. شکر ہے اللہ کا جی. بٹ آپ جب بھی ٹائم ملے, whenever you are free, تو ضرور یہ ہاں نوٹ جی, نہیں وہ میں رکھیں. کر لوں گی. ہاں جی انشاءاللہ وہ میں کر لوں گی انشاءاللہ. ہاں جی ٹھیک ہے جی. جی مبشرہ. جی قریش کی ایکسکیوزز کے جواب میں اللہ نے وہی نازل کی کہ یہ انسانوں کے لیے اللہ کا قرآن ہے, جس کو سن کر جنات نے بھی شرک سے توبہ کی اور حق کی گواہی دی. جو ایمان لے آئے اس کے لیے جنت اور منکرین کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. توحید پر چلنے والوں کو بھی آزمایا جائے گا, منکرین کے ظلم سے تنگ آ کر یا انہیں خوش کرنے کے لیے پیغمبر اپنا راستہ نہیں بدلیں گے اور نہ شرک کریں گے. بالکل ٹھیک. رسول کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہی ہے. اللہ اور رسول کی نافرمانی دوزخ کا راستہ ہے. بالکل ٹھیک جی. یہ دس از کوائٹ اچھی آپ نے سمری. جب آپ اس کو پڑھیں گی تو آپ کے ذہن میں یہ پورا تازہ ہو جائے گا کہ اس سورہ میں کیا بات ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. دین وی ہیو اندر پوائنٹ واز کہ ہم اس کو اپنے لیے اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ what do you think is something that affects your life or belief or whatever. آپ کے لیے اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ بنتی ہے؟ سر میں بتا دوں. جی جی پلیز, آپ سب شیئر کریں, کوئی پرابلم. سر اس میں یہ ہے کہ حق جو ہے وہ جس صورت میں بھی جب بھی سامنے آ جائے تو اس کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے, اور اندھا دھند تقلید نہیں کرنی, اور یہ کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو خاص کر دولت کی نعمت یا کوئی اور, تو اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا استعمال جو ہے وہ حق کے راستے میں کرتے ہیں یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, زبردست. اور ایک چیز یہ بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ملتی ہے کہ ہمیں سپرسٹیشنز میں نہیں پڑھنا چاہیے زیادہ. یعنی یہ جو ہے کہ معلوم ہو جائے کسی طرح سے ہمیں کل کیا ہونا ہے, اس چکر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا نا کہ بٹوین دا لائنز اگین کہ انسان کے اپنے آپ کو جنوں کے حوالے کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے. جی سر میں نے لکھا ہے کیوریوسٹی کافی زیادہ پائی جاتی ہے, بہت زیادہ جی, بہت زیادہ. اور اس میں آپ دیکھیں کتنے بزنسز چلتے ہیں. جی اچھا جی میں نے لکھا ہے جی لیسنز وی کین لرن میں لکھا ہے کہ ایک تو نمبر 1 فالو دا ٹروتھ وین ایور یو فائنڈ اٹ اینڈ ڈونٹ بی افریڈ ٹو سے اٹ. اور دوسرا میں نے لکھا ہے سیک اونلی اللہز ہیلپ اینڈ ریلائی اونلی آن اللہ. اور تیسرا لکھا ہے کہ the universe is full of signs which bring us close to Allah. یہ 3 چیزیں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ مجھے ذرا اس کو تھوڑا سا بتائیے گا. یعنی یہ تیسرا والا یہ this is interesting, this is quite intriguing, I would love to agree with this. مجھے صرف اس کا بتائیں کہ آپ نے اس کو کیسے نکالا ہے. سر وہ جو شہاب ثاقب اور اس طرح کا وہ جو اس کا ذکر تھا اس کے اندر ہاں اس سے مجھے لگا کہ بھئی جو ہے مطلب ہم نوٹس نہیں کرتے دنیا کو اور یونیورس کو, تو یہ چیزیں دیکھنے کی اور اپریشیٹ کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. جی مبشرہ آپ فرمائیے. جی
नंबर 1 मैंने लिखा है कि अगर अल्लाह के सामने सर झुका दें और ईमान ले आए तो दिल से डर और खौफ दूर हो जाएगा। और नंबर 2 है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। इसका मतलब है कि माजी और मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है कि क्या होना है। ठीक है जी, और तीसरा है कि नेमतों के जरिए भी अल्लाह आजमाइश करता है। बिल्कुल ठीक है। जी और बड़ी सख्त आजमाइश होती है जी, इसलिए उनके ये याद नहीं रहती। ये तो बड़ी ही सख्त आजमाइश होती है। अल्लाह ताला इसमें हमें कॉन्शियस रखे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये तो सूरा होगी जी। आप मेरा ख्याल है कि हम इसके बारे में अगर कोई मजीद सवालात हैं, एनीथिंग दैट यू वुड अदर देन दिस, अगर कोई बात करना चाहें, हम इसको एक नए हफ्ते में इंशाल्लाह, लेट्स सी वेडनेसडे, हाँ नहीं इंशाल्लाह हमारे अगले हफ्ते में क्लास हो जाएगी। मेरा एक सेशन है नेक्स्ट वीक, वो लेकिन फ्राइडे को है। ठीक है, तो हमारी क्लास तो इंशाल्लाह नॉर्मल होगी। तो एनीथिंग अदर देन दिस, आप कोई भी इसके बारे में, इसके इससे हट के कोई भी बात करना चाहें हमारे पास, क्योंकि आज काफी टाइम है, तो आप कर सकते हैं, वरना फिर हम छुट्टी कर लेंगे। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। जी जी फरमाइए। सर मैं पूछना था कि आप इसके अलावा भी क्लासेस लेते हैं या सेशंस करते हैं, इन द सेंस के उस दिन मैं यूट्यूब पे देख रही थी तो कोई पता नहीं कहीं आप बैठे हुए थे और आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे और लोग आपसे सवाल पूछ रहे थे और मुझे नहीं पता था कि वो क्या हो रहा है, तो मैंने कहा कि मैं पूछूंगी ये आपसे कि वो क्या है। मेरा ख्याल है जी कि ये शायद आप यू आर रेफरिंग टू द फ्राइडे क्लास, बिकॉज फ्राइडे को हमारा एक सेशन होता है जो अलमौरिद ने कहा कि हमें करना चाहिए। यानी मेरी मेरी वेरियस वर्कशॉप्स होती रहती हैं जी, तो उसमें एक बड़ा उसका जो कॉमन हम उसका उन्वान रखते हैं वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड मॉरल अपलिफ्टिंग। और उसमें उन्होंने ये कहा मुझे कि ऐसा करते हैं कि हम एक सेशन रखते हैं वीकली, जो चलता रहे, जब तक चला सकते हैं, अल्लाह की जब तक मर्जी होगी, जिसमें कि हम उसके अंदर कवर किए जाने वाले टॉपिक्स को रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, इसके बाद वो टॉपिक हम आमतौर पे 20 to 25 30 मिनट्स के अंदर अंदर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वी गिव टाइम फॉर अबाउट एन आवर, जिसमें लोग अगर चाहें तो सवाल कर सकते हैं। आप अगर उसमें शामिल होना चाहें तो मैं कोमल से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दें। उसमें मेरा ख्याल है मुबशरा भी तशरीफ लाती हैं। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट यू मोस्ट वेलकम जी। दिस इज, मैं उसका टाइम आपको बता देता हूँ जी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये पाकिस्तान टाइम तकरीबन 5:30 बजे शुरू होता है जी, जुमे को। शाम के 5:30 जी, शाम के 5:30 जी। और इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, यानी ये अगले दिन प्रॉब्ली अवेलेबल हो जाती है जी। सो इफ यू मिस आउट ऑन दैट टॉपिक तो आप उसमें भी देख सकते हैं। चले, मतलब अच्छा रहेगा सर अगर मैं भी मतलब अटेंड कर लूँ तो दैट वुड बी जरूर नाइस। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इट विल बी एन ऑनर, आप जरूर तशरीफ लाएं। तो सर आप कैरेक्टर बिल्डिंग और ये जो मतलब ये आप सिखाते हैं, क्लास स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और उनको लेक्चर्स देते हैं? नहीं, मैं ऑनलाइन ही करता हूँ जी। अब तो ज्यादा काम ये कोविड ने असल में काम की बिल्कुल केमिस्ट्री चेंज कर दी है, और उसमें ये एहसास हुआ है कि ये ज्यादा हो जाती है प्रोडक्टिविटी, बजाय इसके कि आप जगह जगह जाके करें। आप एक जगह बैठ के भी करते रहे तो वो हो सकता है। प्राइमरीली इसमें होता ये है कि मैं जो चीज सिखाता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको ट्राई आउट करें, वो ये है कि आई आई ट्राई टू गिव देम सम एक्सरसाइजेस। अगर लोग करेंगे तो वो उसमें उनको इंशाल्लाह फायदा होता है जी। अगर नहीं करेंगे तो बस इंफॉर्मेशन है जो जो कि फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। फॉर इंस्टेंस अभी पिछले दिनों जब हमने ये सेशन किया था, उसका उन्वान था कि हम अपनी जिंदगी में अपने फोकस को किस तरह से पॉजिटिवली यानी इंक्लाइंड कर लें, बजाय इसके कि हम, क्योंकि जो इस वक्त हमारा फोकस है वो अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो वो नेगेटिवली इंक्लाइंड है, और ये कंडीशनड है। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान नेगेटिवली इंक्लाइंड ही होता है,
بلکہ یہ ہماری کنڈیشننگ اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہم کو زندگی میں جو چیزیں جو کمیاں ہیں وہ زیادہ دکھتی ہیں. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد آتا ہے یہ کہ کبھی کبھی غور کیجیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ پچھلے دنوں میرے ایک کلائنٹ کے بازو میں کافی تکلیف تھی تو وہ کافی اس کا ذکر کرتی رہی. اور پھر میں نے جب ان سے بعد میں یہ کہا کہ آپ کوشش کریں کہ اس چیز کو اس پریکٹس کو اختیار کریں, 4 چیزیں واٹ ایور یو آر تھینکفل فار اس کا ذکر کریں اور اس میں لکھیں, یہ بات لکھیں کہ why are you enjoying these things. Number 1, if it were not you were not conferred with this blessing, تو اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کیا ہوتی, یہ 2-3 سوالات اس کے لیے لکھیں. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, یعنی جب دوسرا دن تھا تو شی سیڈ کہ اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ کیونکہ مجھے اتنی زیادہ بلیسنگز یاد نہیں آتی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مطلب اٹس اپ ٹو یو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کوشش کی ان کو دکھانے کی کہ بہت ساری بلیسنگز ہیں. تو جب یہ بات ہو گئی تو آفٹر اے فیو ویکس ون ڈے شی سیڈ ٹو می کہ ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے دوسری گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی ابھی میری بازو میں تکلیف تھی, اب میری نی میں بھی تکلیف شروع ہو گئی ہے. اور اس طرح کی بات جب انہوں نے کی تو میں نے کہا کہ جب نی میں تکلیف نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے اس کو بلیسنگز میں لکھا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, مطلب مجھے سانس اچھی آ رہی ہے, میرے کان دیکھ رہے ہیں, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, میں جو بات کرنا چاہتی ہوں lying down, I'm sleeping on a comfortable bed. یہ ساری چیزیں بھی تو بڑی بلیسنگز ہیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو then she recognized them, a few of them. لیکن یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے ہمارا فوکس اس طرف مڑ جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو we generally tend to focus on what is wrong and what we would like them to improve. اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یعنی there are many things which are right but we are not talking to them about those things. اور اگر بات کرتے بھی ہیں تو وہ اپریسیشن کا طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ پورا ہی جو ہے جی ہمارے سارے ہی سیشن وہ اصل میں اس طرح کے ایسپیکٹس کو لیتے ہیں. آپ کے انٹرنل پروسیسز کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں, میرے کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں, ہم کیا کریں کہ ہم اپنے مینٹل پیٹرن سے زیادہ واقفیت حاصل کر لیں. کئی دفعہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یو آر سٹنگ دیئر اینڈ یو آر ناٹ فیلنگ feeling very delighted, not very happy. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ something is disturbing you. کس طرح سے ہم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ آگہی پیدا کر لیں اپنے اندر اور اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. یہ والے اس نوعیت کے ٹاپکس ہیں. اپنی زندگی کو پرنسپل سینٹرڈ کیسے بنایا جائے. ویری نائس سر, بہت اچھے ٹاپکس. تو آپ ضرور آئیں جی, انشاءاللہ دیٹ ول بی این آنر. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. آپ کو میں ان سے کہوں کومل سے کہ آپ کو ایڈ کر دیں لسٹ میں. جی پلیز سر, میں پلیز. ان سے کہہ دوں گا جی. تھینک یو امبر سر مجھے بھی پلیز, سر جی مجھے بھی پلیز ایڈ کر دیجیے گا. میں کہہ دوں گا جی, میں کہہ دوں گا. تھینک یو سر. رائٹ جی, تھینک یو جی. اینی تھنگ ایلس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, بلکہ ابھی کر دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں پھر بھول جاؤں. جو یہ سورہ نوح اور سورہ جن کے بارے میں تھوڑے سے نوٹس لیے ہوئے میں نے. جی اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ. جی کوئی بھی چیز آپ فرمانا چاہیں, موسٹ ویلکم. سر یہ جو ساری آپ کی کلاسز ہیں یہ ایڈلٹس کے ساتھ ہیں, مطلب what I mean کہ ٹین ایجرز اور بچے جو ہیں اسکول کالج کے جو اسپیشلی اسٹوڈنٹس ہیں, او لیول اے لیول میٹرک والے, ان کے ساتھ نہیں آپ کے کوئی سیشنز ہوتے؟ یہ ابھی لیٹلی جی ایک مجھے آپ شاید جانتی ہوں فرحین جو ہے امریکہ میں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس طرح شروع کریں. ڈاکٹر امبر کی تو آپ وہ سیشن میں بھی تھی نا جی شاید, جو جی آپ کا جی سر, میں کنٹریبیوشن ٹو جانتی ہوں ان کو. جی وہ انہوں نے یہ کہا, ڈاکٹر جنید خان نے اور انہوں نے اور ایک دو اور دوست تھے کہ ہم اس طرح سے کچھ ٹین ایجرز کے لیے کیا جائے. تو میں نے ان سے ابھی ٹائم ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے آپ جنوری تک, تھوڑا سا میں زیادہ بزی ہوں,
اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کر لیں گے اس کو شروع کرنے کی. لیکن اس میں اگین میرا جو میتھڈالوجی ہے میری, دیٹ از quite different. Yani quite, when I say quite different, I should actually be saying significantly different. I don't like teaching, I like facilitating. When we say that, اصل میں کچھ کوالٹیز ہیں جو ہمیں اپنے ٹین ایجرز میں ڈیولپ کرنی چاہیے. ہم ان کی مثلا نماز میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ جلدی نماز شروع کر دیں. ہم جو چیز بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ نماز جب تک کہ فیتھ سے ایمنیٹ نہیں کرے گی اور ایمان کی صحیح صورت نہیں ہوگی تو اس وقت تک نماز وہ آپ کے لیے پڑھ سکتا ہے, اس کے اپنے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی نماز پڑھنے کی. اور جب تک آپ کی اپروول یا آپ کی ناراضگی کا خوف جو ہے وہ اس کی زندگی میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے, اس وقت تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ بات جو ہے یہ سمجھانے میں پیرنٹس کو مشکل ہوتی ہے, جس کی باعث یعنی میرا what I would give you an example of that. میں اگر بچوں سے میری مراد ہے ٹین ایجرز, ان کے ساتھ اگر سیشن کر رہا ہوں تو میرے لیے اس سیشن کا جو کریکولم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور ہم ان کی کنسٹرکشن کو سمجھ کر کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, جدھر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر چیز, کیونکہ کچھ کنسٹرکشن جو ہے وہ ود ایج ہی ٹھیک ہونی ہے. آپ اگر غور کیجئے تو مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں اگر کوئی خوف کے ایلیمنٹس تھے تو وہ خوف کے ایلیمنٹس محض کسی کے بتانے سے نہیں ختم ہو گئے. they took their time, they took your own mental growth. وہ جو mental growth ہے جب وہ حاصل ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ والے جو ایسپیکٹ ہم اس mental growth کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ تو ہے جی. اینڈ کچھ سیشنز کر رہا ہوں میں اس وقت ٹین ایجرز کے ساتھ. ایک بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے. مجھے اصل میں پرابلم کیا ہوتی ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ٹین ایجرز عام طور پر اپنے پیرنٹس کی وجہ سے سیشنز میں آتے ہیں, وچ از اے بگ ہنڈرنس. یعنی ان کی ضرورت بن جائے گی جب ان کے اپنے دلوں میں یہ سوالات پیدا ہوں کہ ہمیں کچھ پوچھنا ہے, کچھ کرنا ہے, اپنی زندگی کو بامقصد گزارنا ہے, تو اب یہ ان کے لیے امپورٹنٹ لرننگ ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے پورے کا پورا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ٹین ایجرز کی ڈیسیجن میکنگ اور ان کی ریفلیکٹیو ابیلٹیز کو ڈیولپ نہیں کرتا. یہ ہے جو پرابلم ہے. چنانچہ آپ کا اگر بچہ جو ہے وہ ابھی اسکول جانا نہیں شروع ہوا اور آپ اس سے اگر یہ پوچھیں کہ تم کیا کرنا چاہو گے تو بڑا کلیئر ہوگا. وہ آپ کے پوچھنے کا بھی انتظار نہیں کرے گا, وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ہی ڈھونڈتا رہتا ہے. لیکن ونس یو اسٹارٹ سینڈنگ دیم ٹو اسکول اور وہ اچھا خاصا ٹائم اس میں گزار دیں تو اس کے بعد اگر آپ ان سے پوچھیں کہ واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو ناؤ, اس وقت کیا کرنے کا دل کر رہا ہے, تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے. اس کی جو بیسک ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ہمارے اسکولنگ سسٹم میں, ہماری پیرنٹنگ کے سسٹمز میں کافی ہیمپر ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ٹیچرز اور پیرنٹس کو تو ضرور آنا چاہیے, بلکہ اسکولوں کے مالکان کو بھی ضرور آنا چاہیے جو اصل میں کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ ہے جی انشاءاللہ ارادہ تو ہے جی پورا کہ بچوں کے ساتھ بھی شروع کرنا ہے. بٹ لیٹس سی, اللہ نے اجازت دی تو امید ہے کہ نیکسٹ ایئر کے شروع میں اس کو کریں گے. سر میں نے ایک ورک شاپ کے لیے رجسٹر کیا ہوا ہے, وہ کب ہوگی؟ جی مجھے بالکل یاد ہے جی. وہ پازیٹیوٹی کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے ابھی اس کو کولڈ اسٹوریج میں ڈالا ہوا ہے. المارد سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیتے ہیں اور پھر یہ جو ٹاپکس ہیں اس میں ویسے وہ پازیٹیوٹی بھی آ ہی جائے گی کافی حد تک. صرف ظاہر ہے کہ ان ٹاپکس میں ہم پریکٹسز نہیں کرواتے, ٹھیک ہے جی. وہ اس کی ہم صرف وہ جو ہے ٹاپک کا انٹروڈکشن کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریکٹسز سجیسٹ کر دیتا ہوں میں. جو ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پریکٹسز کو پھر ان کے بارے میں ڈسکشنز بھی کی جائیں
کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے کیا فائدہ ہوا ہے, مجھے کیا نقصان ہوا ہے, کیا میں کر نہیں سکا تو کیوں نہیں کر سکا, یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس بھی کی جائیں. پھر تو ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. میم یو موسٹ ویلکم جی. آئی ایم سو سوری اباؤٹ دس انکنوینئنس. نہیں میرا نہیں سر, خیال تھا کہ بالکل بھی الوارث نہیں, نے بتا بالکل بھی دیا نہیں ہوگا. سر. ہاں نہیں, وہ ان کی یہ طرف اصل سے میں کوئی آیا نہیں تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ. اچھا, یہ مجھے یاد یہ پڑتا ہے جی, یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری سرجری ہوئی تھی. سو اٹس بین آلموسٹ اے ہاں ایئر جی نا. بالکل, جی بالکل آپ کی سرجری ہو گئی تھی تو یہ پھر آگے ڈیلے ہو گیا تھا. بالکل تو جی, اٹس بالکل اوکے سر, آئی واز جسٹ ونڈرنگ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. میں ویسے ان سے بات کر دوں گا جی, بیکاز آئی ایم شیور کہ دے وڈ بی ادرز جنہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہوگا, ان کو کم از کم انفارم کر دیں. یہ تو جی ضرور سر. کرنا چاہیے. ٹھیک. سر مجھے ایک پرابلم تھا چھوٹا سا, وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جی سر جی میں جب ڈرائیو کرتی ہوں تو اس وقت مجھے غصہ آتا ہے, جیسے روڈ ریج کہہ لیں. رائٹ. تو وہ سر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, جیسے آپ نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ پہلے سے ہم امیجنیشن کر لیں اور سارا, سر جی وہ سب کچھ کر لیا, لیکن اس چیز کو میں کنٹرول نہیں کر پا رہی. تو سر اس کے لیے آپ کیا ایکسرسائز مجھے بتائیں گے؟ یہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہی, آپ کرنا چاہتی ہیں پوری طرح کنٹرول اس کو؟ جی میں کرنا چاہتی ہوں. اچھا, یہ میرا خیال ہے جی کہ اس کے اوپر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو نا جس کو آپ ٹرائی کر رہی ہو اور ہو نہیں پا رہا, یعنی سم تھنگ دیٹ یو آر ریئلی کمیٹڈ ٹو. جی مجھے سر. یہ اچیو کرنا ہے, لیکن میں یہ اس کی کوشش کے باوجود اچیو نہیں کر پا رہی. آپ کے پاس ٹول بھی ہے, آپ اس ٹول کو کتنا یوز کرتی ہیں؟ لیٹس سے امیجنیشن کے ٹول کو, ڈو یو کیپ یوزنگ اٹ؟ اور امیجنیشن کیسے کرتی ہیں, ذرا تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کیجیے گا سر اگر if you are comfortable. سر مطلب جیسے میں اسی طرح امیجن کر رہی ہوں کہ میں جا رہی ہوں اور بالکل آل دا وے اپوزٹ سائڈ سے, یعنی جس ون وے کی جو ہے بالکل اپوزٹ سائڈ سے ایک موٹر بائک یا کوئی بھی آ گیا ہے آپ کے ایک دم سے سامنے, اور آپ رائٹ کو جسٹ فوراً بریک لگانی پڑی اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. رائٹ. اس طرح کی جو پرابلمس ایک دم سے آ جاتی ہے روڈ کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے یہ امیجن کیا؟ جی نہیں, آپ نے پورا امیجن نہیں کیا جی ابھی. ایک منٹ دیجیے گا. اچھا, آپ نے امیجن اصل میں جو میں عرض کرتا ہوں, ایک تو یہ کہ پہلے امیجنیشن تو یہ کانسیپٹ ہے, یہ تو کلیئر ہے نا آپ کو کہ امیجنیشن بیسیکلی ایک ایسی ہیومن ابیلٹی ہے کہ جس میں انسان جب اس کو اختیار کرتا ہے, when we imagine something, تو ہمارے دماغ کی یعنی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہماری امیجنیشن میں اور ہماری ریئل ہیپننگز میں فرق کر سکے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ جی سر. اچھا, آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابھی تک جو ہو رہا ہے, جو ابھی آپ نے مجھے سمجھایا, میں ہو سکتا ہے بالکل غلط سمجھاؤں, جو میں سمجھاؤں پہلے میں وہ بیان کر دیتا ہوں. آپ یہ امیجن کر رہی ہیں کہ جو چیز آپ کو غصہ چڑھاتی ہے وہ ہو رہی ہے, جی سر. اور بس ادھر روک دیتی ہیں آپ. جی سر, ادھر روک دیتی ہوں اور مطلب اس کے بعد میں یہ امیجن کرتی ہوں کہ میں تھوڑا اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں, یہاں پہ بس رک جاتی رائٹ. اچھا, یہ پھر آپ نے پہلے نہیں بیان کیا تھا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, آپ کے پاس ایک ریزن ہونا چاہیے ٹھیک ہو کرنے کا. یعنی جو چیز ہم کو غصہ چڑھا رہی ہے, ایک تو یہ کہ وہ ہماری کچھ انٹرنل چیزیں ہیں, یعنی ہم کیا سوچ رہے ہیں جب ایک آدمی جو ہے سڑک پر الٹا آ رہا ہے تو واٹ آر وی تھنکنگ, ٹھیک ہے جی, وچ از ایکچولی کریٹنگ دس رش آف اینگر کیمیکلز ان آور مائنڈ. کیا آپ کی سوچ ہے؟ آپ نے اس ہوں. سوچ کو بدل دینا. ہاں سر, مجھے سوچ یہ فوراً آتی ہے کہ کیا بیوقوف آدمی ہے یہ, جی اور جی, مطلب اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, مطلب یہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کا کانسیکوینسز کیا ہو سکتا ہے. بالکل یہ سوچ آ رہی ہے آپ کو, یعنی آپ کو یہ سوچ نہیں آ رہی کہ یہ اس بیچارے کو پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ جو ادھر جا رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ ہی از ایکچولی اے ویری کیئرفل ڈرائیور,
بٹ اس موقع پر یہ پرابلم ہے. یہ جو ازمپشن ہے یا یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ آپ کو پاکستان میں کرنی بڑی مشکل ہے لیکن کرنی پاسبل ہے. ٹھیک ہے جی. جب پورے کا پورا آوے کا آوا ہی غلط سائڈ پہ چل رہا ہو تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ سارے ہی بے وقوف قوم ہے. تو میں نے اپنے بیٹے سے ایک دن کہا, اور میں آپ کو بالکل سیریسلی یہ واقعہ بتاتا ہوں کہ کیا ہوا میرے ساتھ. میں ایک بڑی کارپوریٹ سیکٹر میں, ایک سیکنڈ دیجیے گا جی, آئی ایم سو سوری. کارپوریٹ سیکٹر میں ایک ورک شاپ کر رہا تھا, انفیکٹ پازیٹیوٹی پہ ہی کر رہا تھا. تو اس میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا, ایک صاحب نے, میں نے ایسے ہی ذکر کیا اس کا کہ ہم رانگ سائڈ پہ, مطلب اگر آپ کسی کالونی میں رہتے ہیں, میں کنال ویو میں رہتا ہوں اگر, تو اس میں جگہ جگہ پہ ساری پوری کالونی میں جو مین روڈ ہیں وہ ڈبل روڈ ہیں. لیکن آپ اگر لیٹ سے بجائے اس کے کہ اپنی ایک گلی سے نکلے ہیں, مین ڈبل روڈ پہ پہنچے ہیں, اب آٹومیٹکلی آپ کو لیفٹ مڑنا چاہیے, تو آپ یو ٹیک اے شارٹ کٹ اور آپ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کا گھر جو ہے وہ روڈ بریکس کے بیچ میں آ رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اوپر جائیں, اوپر سے یو ٹرن لے کے آئیں, آپ رانگ سائڈ سے جا کے کر لیتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ, یعنی آئی ڈونٹ نو کیا کانٹیکسٹ تھا, لیکن اس ورک شاپ میں یہ بات ہوتے ہوتے ادھر آئی کہ میں نے کہا کہ یہ ہماری ایجوکیشن نے ہمیں بالکل کچھ نہیں چینج کیا, مطلب. اور میں نے ایک جملہ یہ بولا کہ آپ یقین کریں کچھ لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. اینڈ دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. ورک شاپ ہو گئی, ختم ہو گئی. اس کے بعد اسی ادارے میں مجھے ایک اور پروجیکٹ تھا جس کی نیڈ اسیسمنٹ کے لیے مجھے ویریس لوگوں کو انٹرویو کرنا تھا. جب میں, اور انسیڈنٹلی ایک صاحب اس ورک شاپ پہ موجود تھے کہ جن کو میں نے انٹرویو بھی کرنے کے لیے گیا. میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میں انجینئر ہوں اور میں اس وقت اس ادارے میں ایک بڑی ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, ایک کنفیشن کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جو آپ نے کہا تھا اباؤٹ ٹریفک. یعنی میں جب گھر جاتا تھا تو میں رانگ سائڈ سے ایک شارٹ کٹ لیتا تھا اور چلا جایا کرتا تھا. اس دن کے بعد سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. میں نے اپنے ڈرائیور سے بھی کہہ دیا, میں نے اپنے بیٹے سے بھی کہہ دیا کہ یار یہ ہم بہت جاہلانہ کام کرتے ہیں, ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. تو دیکھیے یہ کیا سچویشن ہے. ہم بچپن سے اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر موٹر سائیکل پہ نکلتا ہے اور وہ رانگ سائڈ سے جاتا ہے اور ڈبل روڈ پہ, تو بیٹے کے لیے وہ اصل میں غلطی اور صحت کا معاملہ ہی نہیں ہے, وہ اس کی ایک نارم ہے. He does not know what he is doing is wrong. تو اس میں تھوڑی سی ایمپتھی کریٹ کر لیں اپنے دل میں کہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے. نمبر ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے اس تھاٹ کو چینج کرنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, آپ کے غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یو ول بی فریٹنگ. اس ریکگنیشن کو پیدا کر لیں. اب امیجنیشن میں آپ نے جب امیجن کرنا شروع کرنا ہے تو اس کو آپ نے جتنا ریئل بنا سکتے ہیں, اور یہ جتنی میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں یہ بتانے میں جتنا ٹائم لگے گا وہ امیجن کرنے میں نہیں لگے گا. یعنی آپ نے امیجن یہ کرنا ہے کہ آپ نے گاڑی کی چابی اپنی کار میں لگائی ہے اور یہ سوچا ہے کہ میں نے غصہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. آئی ول ناٹ بی اسٹریسنگ مائی سیلف اوور پیپلز اسٹوپیڈیٹیز اور مسٹیکس اور دیئر پرابلمس. میں نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے کیونکہ مجھے اس کا فائدہ ہی یعنی مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا کہ اگر میں دوسروں کی غلطی پہ فریٹ کرتی ہوں. اینڈ یہ کرنے کے بعد آپ نے اب ایک اسٹیپ کو کلیئرلی امیجن کرنا ہے, میک اٹ ایز ریئل ایز پاسبل. پرنسپلز میں نہیں امیجن کرنا, آپ نے ایک اسٹیپ کو کلیئرلی امیجن کرنا ہے کہ گاڑی کی چابی آپ نے اگنیشن میں لگائی ہے, اسٹارٹ کی ہے, ریورس کر کے آپ مین روڈ پہ آئی ہیں, اور اب ایک آدمی جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آ رہا ہے, اور آپ نے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر غصہ کریں آپ نے اپنی اسپیڈ کو سلو ڈاؤن کیا ہے, اینڈ یو آر ریلیکسڈ اینڈ یو ہیو اے اسمائل آن یور فیس اینڈ یو جسٹ پرے فار ہم کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی کوئی مجبوری ہے, کوئی پرابلم ہے تو اللہ اس کی مدد کرے. یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں آپ نے اصل میں ایک ایموشن کو ختم نہیں کرنا, ختم ہو نہیں سکتی ایموشن, آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ یہ کریں گے
تو اب یہ جو آپ کریں گے تو پہلی دفعہ کریں گے جب آپ, تو اٹ ول سیم سو انریل ٹو یور برین, آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ود ان 3, 4, 5 days آپ جب گاڑی کی دروازہ کھولنے کے لیے چابی یا ریموٹ سے اپنے دروازہ کھولتے ہیں تو ریموٹ چلائیں گے تو آپ کو یہ ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, لیکن وہ کنٹرول پھر بھی نہیں ہو پائے گا. Let's say if you keep doing this and if you keep imagining this, so it will not take more than, let's say, 15 to 30 days کہ آپ اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کانشیسنیس کی بھی ایک سیکوینس ہے جی. سم ٹائمز وی ول بیکم کانشیس آفٹر دی ایونٹ کہ اوہو میں نے پھر غصہ کر دیا, لیکن وہ ڈسٹینس کم ہوتا جائے گا. کبھی کبھی ہماری کانشیسنیس ود ڈیورنگ دی ایونٹ بھی ہونی شروع ہو جائے گی, اور پھر یہ آہستہ آہستہ بیفور دی ایونٹ آ جائے گی. آپ نے اس سیکوینس کو بالکل اسی طرح سے لے کر چلنا ہے جس طرح سے کوئی بھی ڈیولپمنٹل گروتھ ہوتی ہے. اس میں بہت صبر کے ساتھ آپ اس کو ٹرائی کرتے رہیں, اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو. اور اس میں ضروری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھنا ہے کہ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر میں اس پر فریٹ کروں. I need to be more relaxed, more calm, more productive. If I need to be more productive, I should be more calm. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ کہ اس میں اگر پاسبل ہو تو دیکھیے کہ جو آپ نے سلیکٹ کیے تھے پرنسپلز, اس میں سے کون سا پرنسپل اپلائی کرتا ہے. اور اس کو جب ایک چیز اور جی, جب بھی یہ واقعہ ہو, ٹھیک ہے جی, جب بھی whenever something of this sort happens, think of it as an opportunity provided by God کہ آپ کی وہ جو کوالٹی ہے about staying calm and relaxed, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ اس کی پریکٹس ہو جائے. یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی, دس از ویری امپورٹنٹ کہ میں یہ سوچوں کہ یہاں پر میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خدا ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے, پرپزفلی رول پلے کر رہا ہے. یعنی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا برا, اس میں اللہ تعالیٰ انوالوڈ ہے, اور وہ اگر چاہتا تو میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا تھا, اور اس نے جو اجازت دی ہے وہ میری بہتری کے لیے دی ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں اس میں انوالوڈ ہیں. تو میں اس کو بالکل خلاصہ کر کے یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپرچونٹی دے رہا ہے اچھی کوالٹیز پیدا کرنے کی. سر یہ جو آپ نے سب بتایا ہے سر, اس میں میں اپنی کنڈیشننگ تو میں کر لوں گی, یعنی میں اگر اس پہ رہتی ہوں, پرسسٹنٹ رہتی ہوں, تو اس کو تو میں کر لوں گی یہ چیز. لیکن سر اس طرح سے یعنی دوسروں کی پھر کنڈیشننگ کیسے بہتر ہو سکے گی؟ یعنی اگر تو میں یہ نہیں کہتی کہ میں غصے میں اگر ہم رک کے یا تھوڑا سا پاز لے کے ہم اس کو اس کی غلطی بتائیں کہ تم جدھر سے آ رہے ہو دیکھو اس طرح سے جو نقصان تمہارا بھی ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا سوچو اور آئندہ یہ اس طرح سے مت کرو. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کھڑا کر کے اپنے آپ کو 1 یا 2 منٹ کے لیے اس سے بات کرنی چاہیے. جو تو سر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یا اس کو آپ اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی دوسروں کی کنڈیشننگ تو پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی, یعنی پھر تو مطلب جو سوسائٹی جس طریقے سے چل رہی ہے تو وہ تو پھر اسی طرح چلتی جائے گی. کیونکہ اب تو میں دیکھتی ہوں کہ ون وے کے اپوزٹ جو ہے وہ مطلب اگر ایک آ رہا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے اس کی طرح چلتا آ رہا ہے, تیسرا اس کے پیچھے, یعنی وہ پھر اس کو وہ تو ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے. بالکل یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جی. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ ایون اف یو وانٹ ٹو ہیلپ ادرس, تو the most important thing is کہ آپ اریٹیشن میں دوسرے کی ہیلپ نہ کرنے کی کوشش بھی نہ کریں, سوچیں بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے اپنے اندر اریٹیشن ہے تو وہ اس کا بڑا امکان ہے کہ اس کی طرف سے اگر کوئی ایسا رسپانس آیا جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, تو آپ کی اریٹیشن کو وہ فردر انفلیم کرے گا. یعنی آپ کی اپنی ایموشنل اسٹیٹ جو ہے وہ اگر فرسٹریشن اور اریٹیشن کی ہے تو دین ڈونٹ ٹرائی ٹو کریکٹ اینی ون, ناٹ ایون یور چلڈرن. ٹھیک ہے جی. یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو پہلے پوری طرح سے کام ہونا چاہیے, اور جو چیز اب آپ ان سے بیان کریں اس کے بھی کچھ
سوچیں کہ کس طرح پریزنٹیشن کی جائے. وہ بھی آپ کی امیجنیشن بڑی امپورٹنٹ ہوگی اس میں کہ میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے, اور بات کا فائدہ بھی ہونا چاہیے. مجھے یہ یاد ہے کہ میں ایک سڑک پہ پیدل جا رہا تھا, اور یہ آپ گلبرگ میں وہ جو ہے جو کیا گڑی شاہو کے نہیں, گڑی شاہو تو اور علاقہ ہے, وہ یہ پیچھے کی سائڈ جو ہے جس طرف پیپسی کی فیکٹری ہے, ادھر آج ٹی وی کا دفتر تھا, آپ ٹی وی کا, اور ادھر میں آئی واز واکنگ, گاڑی بڑی دور پارک کی تھی, میں واک کر کے جا رہا تھا, موٹر سائیکل پہ دوسری طرف سے ایک صاحب آ رہے تھے اور کسی سے باتیں کر رہے تھے, اور وہ سیدھا میری طرف کے آ رہے تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے بھائی اگر آپ ادھر سے چلے جائیں تو یہ زیادہ آسان ہو جائے گا. تو ہی جسٹ اسمائلڈ ایٹ می, اور وہ کہتے ہیں کہ تسی ذرا تھوڑی جی ہوشنل چلو گے تو اپنے آپ کو بچا بھی لو گے. تو یہ کہہ کے انہوں نے بات ختم کر دی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی آپ نے جو کہنا ہے لوگوں کو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سننے پر آمادہ بھی ہوں. یہ ایک مسئلہ ہے, آپ کی بات, آپ کی جذبہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس جذبے کو اگر ہم افیکٹولی کارگر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اپنی ایموشنل سٹیٹ بڑی ماڈریٹ ہونی چاہیے. جی, تو پہلے اپنے اس جو ہے آؤٹ برسٹ, اس پر پوری طرح سے آپ قابو پانے کی کوشش کر لیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہیلپ کی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کی جا سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. فار انسٹنس ہم اس کے اوپر کام کریں کہ ہم آئندہ کوشش کرتے ہیں ایک گروپ ایسا فارم کریں اپنے آس پاس اپنے لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے اپنے ٹریفک کے اصولوں کو ایز اے سویلائزڈ پیپل ہم نے اس کو اچھی طرح سے فالو کرنا ہے. ہم لوگوں کو اسی طرح سے راستہ دیں گے جس طرح سے ہر سویلائز جگہ پہ دیا ہی جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو راستہ دیا تو پیچھے جو 30 گاڑیاں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو اب راستہ نہیں دیں گی. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی اٹ ول, اللہ کرے کہ امپروو ہو جائے. میں اپنے آپ کو تو کم از کم ٹھیک کر لوں نا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم جی. ٹھیک ہے جی, تو ہم پھر میں نے وہ بھیج دیا جی آپ کو. ابھی آپ میں سے کسی اور کی کوئی بات اگر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, ادروائز پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں. مجھے صاحب میں ایک چیز پوچھ لوں. جی 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 جی. اچھا, میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جو میرج سرٹیفکیٹ تھا وہ کمپیوٹرائزڈ بنوانا تھا. اب میں ٹھیک ہے جی. جامعہ مطلب میرے قاری صاحب نے کہا وہ بنوا دیں گے, اور میں جامعہ اشرفیہ والوں کے پاس جاتی رہی کہ وہ بنا دیں, جی کیونکہ وہاں کے وہ اسد عبید اللہ جو تھے انہوں نے ہی نقاب پڑھایا تھا. ٹھیک ہے جی. تو میرے ساتھ 2 مہینے گزر گئے, اور ان کو میں نے بتا بھی دیا کیونکہ میرا وہ ایک امیگریشن کا پروسیس ہونا تھا, اس کے لیے چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. اب 2 مہینے گزر گئے, انہوں نے نہیں بنا کے دیا, اور ڈفرینٹ ایکسکیوزز دیتے گئے کہ آپ کا مل نہیں رہا, جو کہاں رجسٹر ہوا ہے اور سارا کچھ. اور لیکن ساتھ ہی وہ قاری صاحب جو جن سے میں نے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ جی وہ پیسے زیادہ مانگنا چاہ رہے ہیں, اور ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی, ان کا خیال تھا کہ میں فوراً ہی امریکہ چلی جاؤں گی اور اچھا. وہاں جا کے میری انکم بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. انہوں نے خود ہی سوچ لیا یہ. اور اس ٹھیک. کے بعد کہ میں اس لیے مجھے 15-20,000 دے دینے چاہیے, کیونکہ وہاں جا کے میں تو چند دن میں اتنے پیسے میرے پاس آ جائیں گے. ٹھیک. اور یہ ساری باتیں وہ سوچ کے وہ پیسوں کی بھی زیادہ ڈیمانڈ کرتے جا رہے تھے اور بنا بھی نہیں رہے تھے. اور اس کے بعد میں ایک دوسرے تنگ آ کے میں ایک دوسرے آفس گئی, اور جو میرے پیرنٹس کے گھر کے پاس ہے, اور میں نے وہاں اب ریکویسٹ کی تو انہوں نے 3 دن میں 500 روپیز میں مجھے بنا دیا. جی. اب میرے بہنوئی کہتے ہیں کہ جامعہ اشرفیہ والوں کی کمپلینٹ کریں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے آپ کا فیصلہ جو بھی آپ کریں گے جی کوئی غلط نہیں ہوگا. آپ اگر کمپلینٹ، اصل میں کمپلینٹ کر کے جو ہم جس طرح سے سوچتے ہیں بالعموم وہ یہ ہے کہ ہم اس پنگے میں کیوں پڑیں. ٹھیک ہے جی، اس مصیبت میں کیوں پڑیں. وائی شوڈ بی، یہ دس از دا نارم آف دا سوسائٹی. مجھے اصل میں پرابلم ہی اس بات کی ہوتی ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں، ہمیں کرپشن دور کرنی ہے، آپ کی سوسائٹی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے کرپشن دور کی. اصل میں یوں نہیں ہے کہ آپ کے 3 لوگ کرپٹ ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، مولوی سے لے کے جمع دار تک، ہر آدمی اپنی اپنی یوزرپ کر رہا ہے اپنی اپنی اتھارٹی کو، اپنے اپنے طریقے میں وہ ڈنڈی مار رہا ہے. اس پوری سوسائٹی کو ہم نے ایجوکیٹ کیا ہی نہیں ہے. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے یہ کہ وہ لوگ کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا مذہب دین ہے، وہ اس معاملے میں کتنے بے پرواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری دی تھی وہ اس کو بالکل بھلا چکے ہوئے ہیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی آپ جو بھی کریں واٹ ایور یو ڈیسائیڈ. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کریکشن جو ہوتی ہے، ریفرمیشن، وہ عام طور پر لیگل مینز سے کبھی نہیں ہوتی. یعنی آپ کا کام، میرا کام جو ہے، آئی ہیو سلیکٹڈ فار مائی سیلف ناٹ ٹو بی اے جج آف پیپل، بلکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور میں ایز اے ریفارمر ہی پریزنٹ کیا جاؤں، اللہ کرے انشاءاللہ، اور اپنی ریفارم کر سکوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں لوگوں کو تلقین، نصیحت، یہ معاملہ جو ہے کہ ہم کس طرح سے، اور جس جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اسد عبید اللہ صاحب کے ساتھ شاید نہ کر سکتے ہوں، لیکن یہ کہ جس جگہ پہ کر سکتے ہیں اس جگہ پہ کرنا شروع کر دیں. اور یہی آپ کا انفلوئنس ہے، یہی وہ پازیٹیو انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے قبول کر لے. ہم اس سے بھی بے پرواہ ہو گئے انفارچونیٹلی کہ ہم وہ بھی نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس کو اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس حیصل میں کیوں پڑھنا ہے تو نہ کریں، یہ کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اف یو وانٹ کہ اس کی کریکشن ہونی چاہیے، اصل میں آپ کو بہت کچھ پروو کرنا پڑے گا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ایشو ہے اور اس میں کمپلینٹ میں نے کرنی ہے، تو کچھ امپلیکیشنز ہوں گی اس کی، وہ آپ کے پاس ایویڈنس شاید نہ ہو. یعنی یہ بات اپنی جگہ پر، وہ جو صاحب آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں نا جی کہ وہ پیسے لینا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں اس کے گواہی دیں گے. یہ پرابلم ہے ہماری، یہ خود بھی تو ایک کرپشن ہے نا. یعنی میں جانتا ہوں کہ سچی بات کیا ہے لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. تو یہ اس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں. ہاں جی، کہ وہ سارے پروف مجھے خود ڈھونڈنے ہوں گے، جی جیسے میرے بہنوں جی کو باقاعدہ وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک کہ جی آپ ان کو میسج کریں، وہ میسج کا جب رپلائی کریں گے تو ایک پروف ملے گا، اس پروف جی کو پھر سامنے لے کے آئیں. تو مطلب ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. جی جی بالکل، آئی ایگری. اور پھر یہ یعنی ایک نوعیت کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. مطلب ویری آنیسٹلی دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کریں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سیدھے کام کریں ہم لوگ سب. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملتے ہیں جی ود سورہ مزمل اینڈ سورہ مدثر انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت سر، شکریہ جی، جزاک اللہ. تھینک یو موسٹ سر. ویلکم. جزاک اللہ جی، السلام تھینک یو علیکم. سر. Thank you, خدا sir. حافظ. Allah Hafiz. خدا حافظ.